سورۃ الممتحنہ مدنی ہے. ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے 60، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے. اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں تو اے ایمان والو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ، تم محبت کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے ان کی طرف خبروں کو ڈالتے ہو، یعنی انہیں راز کی باتیں بتاتے ہو. کہ جب انسان کی کسی سے دوستی ہوتی ہے تو دوست سے راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. تو مسلمان جب کافر سے دوستی کرے گا تو لا محالہ وہ راز کو بتا دے گا، اور ایسی باتیں کافروں کو معلوم ہو جائیں گی جو کہ معلوم نہیں ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں کافروں کو جاسوسی کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب تو کافر کسی بھی ملک میں جائیں، ایسے لوگ جو مسلمانوں سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں لیکن کافروں کے سامنے بڑے شیریں اور بڑے دوست بن جاتے ہیں، اور اپنے ملکی راز دینے میں وہ ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے. وَقَدْ كَفَرُوا، اور بے شک انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، ان تمام باتوں کا انکار کیا جو حق تمہارے پاس آیا. تو یہ حق کا انکار کرنے والے ہیں، تم ان سے دوستی نہ کرو. یخرجون الرسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے حضور کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی انہوں نے مکے سے نکال دیا. یہ ساری باتیں تمہیں بتائی جاتی ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم ایمان رکھو اللہ پر جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلے ہو. وابتغاء مرضاتی، اور تم نے میری رضامندی اور خوشنودی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر یہ باتیں مانو. اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور میری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم یہ باتیں مانو اور کافروں سے دوستی نہ رکھو. تسرون الیہم بالمودۃ، تم دوستی کی وجہ سے انہیں راز کی باتیں بتاتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں وہ تمام باتیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس بے شک وہ سیدھے راستے سے بہک گیا. اور تم ان کافروں کو دوست سمجھتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں. ہاں بھائی، جو کافر ہمارا دشمن ہے ہم اس سے دوستی نہ کریں، لیکن وہ کافر جو ہمارے خیر خواہ ہیں ان سے دوستی کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرمایا یہ مطلبی لوگ ہیں. اگر تم سے دوستی کرتے ہیں تو کسی مجبوری کی وجہ سے، اور موقع ہاتھ میں آ جائے
تو یہ پھر تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے. ان یثقفوکم، اگر یہ لوگ تمہیں پکڑ لیں، تمہیں پا لیں اور تم پر حملہ کرنا ان کے مفاد میں ہو، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ اس وقت تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ کھولیں گے، بڑھائیں گے. اب ان کی زبانیں بھی تمہاری برائی کریں گی اور ان کے ہاتھ بھی تمہاری طرف برے ارادے سے بڑھیں گے. تو ہمیں ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے بے حیائی کو عام نہیں کرنا چاہیے. ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وَوَدُّوا، اور یہ تمنا کریں گے، لو تکفرون، کاش تم کفر کرو. کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کافر ہو جائیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، شریعت نے اولاد اور رشتہ داروں کے حقوق کو متعین کیا، مگر اسلام کے مقابلے میں کوئی رشتہ کار آمد نہیں ہے. ہم کسی رشتہ داری کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں. تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد کل بروز قیامت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگر اللہ ناراض ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے بہترین مثال، بہترین نمونہ ہے. فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کے کردار میں بھی تمہارے لیے بہترین مثال ہے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں. ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں. جب تم اللہ کے دشمن ہو تو ہمارا قلبی کوئی محبت کا لگاؤ تم سے نہیں، ہم تم سے بیزار ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں سے بھی بیزار ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض اور نفرت ظاہر ہو گئی کہ تم بتوں سے محبت کرنے والے اور ہم بتوں سے نفرت کرنے والے. تو جب اتنا بڑا فرق ہے تو محبتیں کیسے قائم ہو سکتی ہیں؟ تم ہمارے رسول کو برا کہنے والے اور ہم اپنے رسول کی ناموس پر جان دینے والے، تو کوئی دوستی کی وجہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ دوستی اسی سے ہوتی ہے جس کا ذہن ملتا ہے. اگر آپ نے کسی سے دوستی کی ہے تو آپ کا ذہن اگر اس سے ملے گا دوستی آپ کی قائم رہے گی. لیکن اگر دوست کوئی غلط بات کہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو انسان غلط بات کو برداشت کر لے، خاموشی اختیار کر لے اور دوستی کو برقرار رکھے، یا پھر اللہ کی محبت میں وہ غلط بات پہ ٹوک دے اور کہ خبردار ایسی غلط بات آئندہ کہی. تو اس صورت میں دوستی قائم نہیں رہتی. تو برے شخص سے دوستی قائم رکھنے میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ غلط بات کرے گا تو اس کے سامنے یا تو خاموش رہنا پڑے گا یا اسے راضی کرنے کے لیے سر ہلانا پڑے گا. کیونکہ اس کی مذمت کر کے اور غلط بات کا یہ اظہار کر کے کہ تمہاری بات بالکل غلط ہے، اس کا رد کر کے آپ جانتے ہیں دوستی قائم نہیں رہتی. حتیٰ یہاں تک کہ
تؤمنوا باللہ وحدہ، ہماری اور تمہاری دشمنی برقرار رہے گی یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ. تم مومن ہو گئے تو ہمارے بھائی ہو جاؤ گے. الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے یہ بات ضرور کہی تھی، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ضرور بضرور میں آپ کے لیے بخشش کا سوال کروں گا، استغفار کروں گا. یہ بات آپ نے کہی تھی جب شریعت میں کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام نہ تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے یہ حرام کر دیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں کی. اور آپ نے یہ اسے بتایا تھا وما املک لک من اللہ من شیء، اگر تو کافر رہا اور تیرا خاتمہ کفر پر ہوا تو یہ بات یاد رکھ کہ اللہ کے غضب سے بچانے کی میں طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ شفاعت مومنوں کی ہوگی، کافروں کی شفاعت نیک لوگ نہیں کریں گے. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع لائے، تیری ہی طرف ہم جھک گئے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹ کر ہمیں آنا ہے. ربنا، اے ہمارے رب. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے مالک و مولا کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا. یعنی مراد یہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہوں، کافر غالب ہوں، تو یہ کافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. کیونکہ جب کوئی غلبے پر ہوتا ہے تو اس وقت غرور و تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب مسلمانوں کو مغلوب دیکھے گا تو وہ اپنے کفر پر اور زیادہ ضدی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کافروں کو اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ مزید مغرور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کافروں کے لیے تو آزمائش ہے، مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش ہے کہ ان کے ایمان مضبوط رہیں، وہ یہ جانیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ ایسے موقع پر بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں. تو عرض کی مالک کو مولا تو ہمیں کافروں کے لیے آزمائش مت بنا، کیونکہ آزمائش تو آتی رہیں گی. بندہ کبھی چیلنج نہ کرے، وہ عاجزی کا اظہار کرے، وہ کہے مالک و مولا میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، تو کرم کر دے، بغیر امتحان اور بغیر آزمائش کے کامیاب فرما. چیلنج نہیں کرنا چاہیے. کہ جیسے ایک مسلمان تھے، وہ دعا کر رہے تھے اور کہنے لگے یا اللہ تو مجھے مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا، مجھے صابر بنا. اور اس دعا کا مفہوم یہ تھا کہ تو اور مصیبتیں دے اور مجھے صبر کے ثواب دے. یعنی گویا کہ وہ مصیبتیں مانگ رہے ہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ صبر کروں اور مجھے ثواب ملے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ سے عافیت مانگو. یہ کہو اے مالک و مولا ہمیں عافیت عطا فرما. کہ آزمائش اور امتحان آ جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، لیکن مانگنا اور چیلنج کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا. کہ کوئی اس طرح کہے اے مالک و مولا مجھے جہاد کا شوق ہے، شہادت کا شوق ہے، ایسا ہو کہ مسلمانوں پر کافر حملہ کریں اور ہم جنگ کریں، اس طرح کی دعا کرنے سے منع فرمایا. کیونکہ آزمائش کے بعد ثابت قدم رہنا یہ بہت ایک مشکل امر ہے. اللہ رب العالمین آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور تقدیر میں جو آزمائشیں لکھی ہیں
جو ٹلنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن تھے ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین مثال نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے اور ان باتوں کو تسلیم نہ کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تم سب اسی کے محتاج ہو۔ وہ حمید ہے، وہ تمہاری تعریف اور عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات میں انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت، تعریف، تسبیح اور تحلیل میں لگی ہے۔ الحمید وہ ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔